المعصومین علیہم الصلاۃ والسلام۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وسخاوتہم وعظمتہم وجلالتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو، آج 28 محرم کا جلوس ہمیں اس بات کے دل میں اس بات کی ہمارے دلوں میں یہ کسک ہے کہ جس طریقے سے ہر سال ہم 28 محرم کا جلوس کرتے تھے، جس طریقے سے ہم شہزادی کو پرسا دیتے تھے، جس طریقے سے ہم حسین فقریہ کرتے تھے، ہاں اس طریقے سے ہر سال کے طریقے سے ان سال ہم حسین پر رو نہ پائے، ہم حسین پر گریہ نہ کر پائے، اس شان و شوکت سے ہم حسین پر آنسو نہ بہا سکے۔ ہاں ارباب ادا، مصائب پڑھنے کا نام نہیں ہے، مصائب تصور کا نام ہے۔ بتصور کرتے جائیے، انشاءاللہ خود بخود گریہ کریے گا۔ دیکھیے، ہم نے مولا علی کے گلے میں رسن بنتے ہوئے نہیں دیکھی، ہم نے علی کے سر پہ ضرب لگتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے شہزادی کی ٹوٹی ہوئی جب پسلیاں ٹوٹی ہیں تو ہم نے نہیں دیکھا، شہزادی کی رحلت کو ہم نے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے، حسن کو زہر دیا گیا ہم نے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے، حسین کے گلے پر خنجر چلا ہم نے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ لیکن پوچھئے کوئی زینب سے کہ جس نے بابا کے گلے میں رسی بھی دیکھی، جس نے بابا کے سر پہ زخموں کا نشان بھی دیکھا، اماں کا پہلو بھی دیکھا، اماں کے رحلت بھی دیکھی، بھائی کے جنازے پہ تیر بھی دیکھے، ہاں ارباب اعضاء وہی زینب جس نے چند قدم کے فاصلے پہ اپنے ماجائے کے گلے پہ چلتا ہوا شمر کا کند خنجر بھی دیکھا۔ ہاں ارباب اعضاء، بڑے اختصار کے ساتھ میں آپ نقابت کروں گا، اور علم مبارک کی شبیہ ہے اور شہزادہ قاسم کا تابوت ہے، گہوار شہزادہ علی اصغر ہے، اور سلطان کربلا یعنی حسین مظلوم کا تابوت ہے، جسے زہرا نے چکیاں پیس کے پالا، کربلا کے میدان میں اسے شہید کر دیا گیا۔ ہاں ارباب اعضاء، وہ راہوار بھی ہے جو رسول عربی کا راہوار ہے، جس پر امام حسین میدان کربلا میں سوار ہو کر میدان کربلا میں آئے تھے۔ ہاں ارباب اعضاء، دیکھیے علم کی تاریخ یوں تو بڑی پرانی تاریخ ہے، جناب آدم کے بیٹے جناب حابیل سے یہ تاریخ شروع ہوئی، پھر کبھی اس علم کو جعفر طیار نے اٹھایا، پھر کبھی اس علم کو علی مرتضیٰ نے اٹھایا، لیکن ارباب اعضاء عباس علمدار نے اس علم کو ایسا اٹھایا کہ اب یہ کبھی بھی پرچم اسلام افسر نہ ہوگا، اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنے دونوں بازو قلم کروا کے اس کو اتنی سرفرازی، اتنی بلندی عطا کر دی۔ ہاں ارباب اعضاء، اسی علم کی ابھی آپ زیارت کریں گے۔ دیکھیے کربلا کے میدان میں جب مولا عباس خیمے سے نکلے ہیں نا ارباب اعضاء، تو اس علم پہ لکھا ہوا تھا نصر من اللہ فتح قریب۔ ایک مرتبہ جیسے ہی عباس چلنا چاہتے ہیں، حسین نے اپنے بھائی کو بلایا، اور بھائی کو بلانے کے بعد کہا بھائی ذرا پرچم
परचम को नीचा करो। परचम को नीचा किया, हुसैन ने वो तहरीर को मिटाया, एक जुमला लिखा। आपको पता है अरबाब अज़ा क्या लिखा? अलम पे लिखा हुआ था नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, उसको काट के नीचे लिख दिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ अरबाब अज़ा, मसाइब पढ़ने का नाम नहीं है, मसाइब तसव्वुर का नाम है। हाँ अरबाब अज़ा, जब अब्बास खुराक पर गए, अब्बास का दाहिना बाजू कलम हुआ, अलम झुका। जब और आगे बढ़े तो अब्बास का बाया बाजू कलम हुआ, अलम और झुका। हाँ अरबाब अज़ा, करबला में हूँ तो हर शहीद की लाश खेमे में आई है। गंज शहीदा का एक खेमा था जिसमें हर शहीद की लाश खेमे में आई है, लेकिन करबला का एक ऐसा सिपाही है अब्बास कि जिसकी लाश खेमे में नहीं आई। वो अलम आया है जिसकी अभी आप ज़ियारत करने जा रहे हैं। अलम मुबारक की छवि आपके सामने आ रही है, लेकिन करबला में एक ऐसा शहीद है कि जिसका लाशा नहीं आया, अलम आया है। जब कासिम का लाशा आया तो बीवियों ने हल्का बनाया, मातम किया, बा गुरबता, बा मजलूमा, बा कासिमा। जब औनो मोहम्मद के लाशे आए, बीवियों ने हल्का बनाया, मातम किया, बा गुरबता, बा अलिया, बा मोहम्मदा। जब जनाब अली अकबर का लाशा आया, बीवियों ने हल्का बनाया, मातम किया, बा गुरबता, बा मजलूमा, बा अलिया। लेकिन अरबाब अज़ा, क़याम हुसैनी में एक ऐसा अलमदार था कि जिसका अलम आया है, लाशा नहीं आया। तो क़याम हुसैनी में ये अलम आया है तो अरबाब अज़ा बीवियों ने हल्का बनाया। अब की किसी बीवी ने ये नहीं कहा बा गुरबता, बा मजलूमा, बल्कि सारी बीवियों ने अपने सरों पर हाथ रखा और चादरों की तरफ देख करके कहा, हाय मेरे पुरखे के मुहाफिज अब्बास, हाय मेरे चादर के मुहाफिज अब्बास। हाँ हाँ अरबाब अज़ा, ये उसी अलमदार के अलम की छवि की आप ज़ियारत कर रहे थे। हाँ अरबाब अज़ा, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि मैंने जलते हुए क़याम से एक बच्चे को देखा जो बड़ी तेजी से खुराक की जानिब जा रहा है। मैंने बच्चे का पीछा किया, मैंने बच्चे का ताक़ुब किया कि ये बच्चा कहाँ जा रहा है। एक मरतबा बच्चे ने कहा कि देख मेरा पीछा न कर। हमीद कहता है मैं तुझे ताज़ियाने नहीं मारूंगा, मैं तुझे तमाचे नहीं मारूंगा, मैं तुझे बुर्रे नहीं लगाऊंगा, मैं तेरी मदद भी करना चाहता हूँ। मैं एक मरतबा उस बच्चे ने कहा कि अगर मेरी कोई मदद करना चाहता है तो मैं इतनी सी मदद कर दे, मुझे जनाब अब्बास के लाशे का पता बता दे। हमीद कहता है कि मैंने इशारा किया, वो देख नहर के किनारे जो टुकड़े टुकड़े लाशा है, जो बेबाजुओं वाला लाशा है, वही अब्बास का लाशा है। एक मरतबा बच्चा अब्बास के लाशे के करीब गया और करीब जाके अब्बास का सीना हिला हिला के कुछ कह रहा था। एक मरतबा हमीद ने कहा कि मैंने सोचा कि मैं सुनूं कि बनी हाशिम के बच्चे क्या बातें करते हैं, बनी हाशिम के बच्चे क्या गुफ्तगू करते हैं। एक मरतबा हमीद कहता है कि जैसे ही मैंने सुना, अरे मेरा कलेजा फट गया। अरे बच्चा अब्बास का सीना हिला हिला के कह रहा था, अब्बास उठो, ज़ैनब की चादर छिन रही है, अब्बास उठो, सकीना के तमाचे लग रहे हैं, अब्बास उठो, अरे अली की बेटी असीर की जा रही है, अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल हुसैन। अरबाब अज़ा, अब इस चश्माहे देखिए मौला अब्बास बाबुल हवाइज है ना, इस खानदान में, इस कबीले में एक सबसे छोटा बाबुल हवाइज है जिसे असगर मासूम कहते हैं। हाँ अरबाब अज़ा, हुसैन ने सदाए हलमिन बुलंद की, हलमिन नासिरिन यंसुरना, ये आवाज का सुनना था, ये आवाज का सुनना था कि बेशीर ने अपने आप को गहवारे से गिरा दिया। हाँ अरबाब अज़ा, जैसे ही हुसैन खेमे में आए, बहन को रोता हुआ देखा, कहा बहन रोती क्यों हो? कहा कि भैया आपकी आवाज में न जाने कैसा दर्द था कि मेरे बेटे ने अपने आप को गहवारे से गिरा दिया। अरबाब अज़ा, ये सुनना था। हुसैन कहने लगे बहन ज़ैनब, मैं समझ गया मेरे लाल का मकसद क्या है। हाँ हुसैन ने अबा के दामन में असगर को छुपाया, मैदान करबला में आए हुसैन। अब
جیسے ہی حسین میدان کربلا میں آئے تو روایت یہ بتاتی ہے کہ ظالم یہ سمجھے کہ حسین شاید قرآن لے کے آ رہے ہیں۔ میری ماں بہنیں بھی تشریف فرما ہے، صاحبان اولاد کا مجمع ہے۔ ایک مرتبہ پھر یہ جملہ کہوں گا کہ دشمن یہ سمجھے کہ شاید حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں، ذرا انصاف کیجیے۔ ارے دشمن کی نظر جسے قرآن سمجھتی ہو، ارے وہ روات کی نظروں میں کیا رہا ہوگا؟ اجرکم اللہ، اجرکم الحسین۔ ہاں حسین میدان کربلا میں اصغر کو لے کے آئے۔ اصغر کو لے کے آنے کے بعد ہاتھوں پہ بلند کیا، کہا ہے فوج اشقیا، یہ پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اس کے لبوں پہ پیاس ہے، کوئی پانی دے دے۔ جب کوئی جواب نہیں آیا تو حسین چند قدم آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد زمین گرم کربلا پہ اپنے بچے کو بتایا، کہا ظالموں تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا، تو اپنے ہاتھوں سے چند قطرے آگ دے دو۔ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ ارے بات کا دل تھا۔ حسین آگے بڑھے، اصغر کو اٹھایا، کلیجے سے لگایا، رخسار پر رخسار رکھے اور ایک مرتبہ کہا میرے لال تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا ہے، ذرا ان کو ظاہر کرتے کہ کتنا پیاسا ہے۔ ایک مرتبہ سوکھے ہوئے لبوں پر اصغر نے زبان کو پھیرا۔ یہ وہ مسائل قسم خدا کی کہ اس کو لشکر یزید کے سپاہی بھی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ ہاں جب کوئی جواب نہیں آیا تو ارباب اعضا ایک مرتبہ میں ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ 6 مہینے کے بچے کی گردن کتنی بڑی ہوتی ہے؟ ہائے اللہ اکبر، اصغر کی گردن برملا کا 3 بال کا تیر، برملا کا نشانہ، برملا کا تیر چلا، قلوب پیشیر میں لگا۔ ارے بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ ناصر ولایت علامہ ناصر عباس ملتانی کہا کرتے تھے، کہا کہ آپ کو پتا ہے اس تیر کی رفتار کتنی تھی، یہ تیر کتنا وزنی تھا؟ کہا کہ اگر حسین بازوئے امامت سے اصغر کو نہ سنبھالتے تو جہاں جہاں تیر جاتا۔ ارے بابا اصغر بیشی، اجرکم اللہ، اجرکم الحسین۔ ہاں اسی شہزادے کی شبی آ رہی ہے۔ ارباب اعضا میں اپنی مائیں بہنوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میری مائیں بہنیں بتائیں کہ انہوں نے چھوٹے بچے کو دودھ اگلتے تو دیکھا ہے نا؟ ہر کائنات کی ہر ماں اپنے بچے کو دودھ اگلتے دیکھتی ہے۔ ارے کائنات میں اکیلی ہے نبات جس نے خون اگلتے دیکھا۔ ارباب اعضا حسین خیمے میں، حسین پسے خیمہ آئے، ذوالفقار کو نکالا، ننھی سی لہر بنائی، اصغر کو سپرد خاک کیا۔ اب بیٹھے ہیں کہ پانی کہاں سے لائیں جو قبر پہ چھڑکاؤ کرے۔ میر انیس کہتے ہیں ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گال کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے اتنا روئے کہ قبر آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اے عرض کربلا، حسین کہہ رہے ہیں اے عرض کربلا میرے ششمائے کا خیال رکھنا، اے دشت ماریا میرے لاڈلے کا خیال رکھنا۔ ارباب اعضا وہ وقت بھی آیا جب حسین کے گلے پر شمر کا کند خنجر چلا، فضا میں ایک آواز گونجی، الا قتل الحسین بے کربلا، الا ذبح الحسین بے کربلا، فرات کا پانی اچھلا۔ ارباب اعضا سروں کا شمار ہوا، 1 سر، 2 سر، 3 سر۔ ظالم کہتے ہیں کہ کتنے مارے گئے؟ کسی نے کہا 72، کہا سر کتنے ہیں؟ کہا 71، کہا 1 سر کہاں ہے؟ کسی ظالم نے کہا حسین نے چھپا دیا ہوگا، حسین نے چھپا دیا ہوگا۔ ظالم کہتا ہے میں کچھ نہیں جانتا، مجھے سر چاہیے۔ ارے نیزہ برداروں نے نیزے لیے، زمین گرم کربلا پر نیزہ برداروں نے ایک سب بنائی، نیزے لیے، زمین کربلا پر نیزے چبھوئے، نیزے چبھوئے۔ اب جو نیزہ چبھویا ایک ننھا سا لاشا نیزے سے الجھ کے نکلا، زمین پر لٹایا، سینے پہ گھٹنا، بالوں میں انگلیاں، گلے پر خنجر، گلے کو جدا کیا۔ ارے ماں جنازے سے آ کے لپٹ گئی، اے میرے لال اصغر دادی سے شکایت نہ کرنا، یہ تیری ماں بڑی مجبور تھی،
اجرکم من اللہ۔ ہاں وہی جناب رباب کے بیٹے جناب علی اصغر کا پرسہ آپ پیش کر رہے تھے۔ ہاں کربلا کی وہ بیویاں ہیں، قسم خدا کی جو دل ان کے پاس ہے وہ کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ عالم وہ مصیبت، وہ غمزدائی کا ماحول وہ کوئی موصل نہیں کر سکتی۔ ہار باب ادا اب جس شہزادے کی شبی آ رہی ہے وہ شہزادہ شہزادہ حسن کہلاتا ہے، یتیم حسن کہلاتا ہے، یتیم حسن کہلاتا ہے۔ ہار باب ادا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عاشورہ یہی شہزادہ پنجوں کے بل حسین کے سامنے چلتا تھا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ماموں کے سامنے اس طریقے سے آتے تھے پنجوں کے بل، تاکہ ماموں اجازت دے دے میں جنگ کے لیے چلا جاؤں۔ ہار باب ادا میں آپ کی خدمت کا دو روایت عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد شبیہ آپ کے سامنے ہوگی، آپ پرسہ دے لیجیے گا۔ دیکھیے اس شہزادے کا گریبان چاک کر کے بھیجا گیا تاکہ دشمنوں کو رحم آ جائے کہ یہ یتیم ہے۔ ایک طرف حسین اور عباس نے دونوں نے مل کے اس شہزادے کو سوار کیا، اور سوار کرنے کے بعد یہ شہزادہ پہنچا، حیدر کرار کا پوتا ہے نا، جب یہ شہزادہ میدان کربلا میں پہنچا تو بڑے بڑے سورماؤں کے ساتھ اکٹھے کر دیے، میمنہ کو میسرے کو پلٹ دیا، میسرے کو میمنہ پہ پلٹ دیا۔ ہار باب ادا یہ شہزادے کو دشمنوں نے کہا کہ یہ حیدر کرار کا پوتا ہے، یہ عباس کا بھتیجا ہے، یہ حسن کا بیٹا ہے، یہ حسین کا بھتیجا ہے، اسے ایسے نہیں مار پاؤ گے۔ ہار باب ادا ایک دھوکہ دیا گیا، ایک سازش ہوئی۔ ہاں یہ شہزادہ گھوڑے سے گرا، ایک مرتبہ کہتا ہے کہ چچا میری مدد کو آؤ۔ قسم خدا کی مقاتل کے جملے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حسین اور عباس کسی کے لاشیں پر اتنی جلدی نہیں پہنچے جتنی جلدی قاسم کی لاش پر حسین اور عباس پہنچے۔ ہار باب ادا حسین پہنچے ادھر سے، عباس پہنچے، فوجوں میں بھگدڑ مچی اور بھگدڑ ہوئی کہ دائیں جانب کے گھوڑے بھائی جانب کو، بائیں جانب کے گھوڑے دائیں جانب کو۔ علامہ محسن ندوی کہتے ہیں کہ قاسم جب تقسیم کا تھا تو قاسم تھا، جیسے ہی زمین کا آیا تقسیم ہو گیا۔ یہ کربلا کی جس کی شبی آ رہی ہے، اب یہ کربلا کا واحد شہید ہے کہ جس کا لاشا زندگی میں پامال ہو گیا۔ دائیں جانب کے گھوڑے بائیں جانب کو، بائیں جانب کے گھوڑے دائیں جانب کو۔ جیسے ہی حسین پہنچے تو حسین کو لاش نہیں ملی۔ ایک مرتبہ حسین دائیں جانب دیکھتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں آئینہ آئینہ ناصر، آئینہ آئینہ ناصر، کوئی آواز نہیں آئی۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ حسین نے ایک بار اور صدا دی، یہ قاسم طرف مظلوم چچا بلا رہا ہے، کوئی آواز نہیں آئی۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے قاسم تجھے غریب زہرا بلا رہا ہے، کوئی آواز نہیں آئی۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ اے قاسم تجھے بخت کا امام بلا رہا ہے۔ کہیں سے ہاتھ نمودار ہوئے، کہیں سے انگلیاں اٹھی، کہیں سے سینہ، کہیں سے چہرہ۔ ارے حسین نے قاسم کے جسم کے ٹکڑے اکٹھا کیے، ایک گٹھری بنائی گنجے شہیدہ میں، اس نے اس گٹھری کو رکھا۔ رباب کو بلایا، فروا کو بلایا گیا، فروا آئی۔ اب فروا دیکھ رہی ہے کہ میرے بیٹے کا، میرے لال کا سر کہاں ہے کہ میں اسے اس کی پیشانی پہ بوسہ دے دوں۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے بھابھی فروا کیا تلاش کر رہی ہو؟ ایک مرتبہ تڑپ کے کہا کہ میں اپنے بچے کی پیشانی تلاش کر رہی ہوں، کہ پیشانی مل جاتی میں بوسہ دے دیتی۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من الحسین۔ ہار باب ادا اب اس کی شبی آ رہی ہے جو سب سے آخری خیمے سے نکلا۔ سمجھ گئے آپ کس کی؟ غریب زہرا، غریب الدیار، غریب الوطن، آقا حسین۔ کسی شاعر نے درد و علم میں ڈوبا ہوا ایک شعر کہا تھا
قسم خدا کی اگر آپ نے شعر کو محسوس کر لیا رونے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ شعر کہا تھا کہ لیا جو نام گلوگیر ہو گئی آواز، لیا جو نام گلوگیر ہو گئی آواز، حسین کہہ کے علیہ السلام کہہ نہ سکا۔ ہاں یہ وہی حسین ہے جنہیں بچپنا تھا۔ ایک مرتبہ رسول خدا نے ایک کہا کہ اے مومن کی آنکھ کے آنسو۔ ایک مرتبہ حسین مڑے، کہا نانا کیا فرمایا؟ کہا کہ ہاں میرے لال، تجھے اس عالم غربت میں شہید کیا جائے گا۔ جب بھی مومن کے سامنے تیرا نام آئے گا مومن اشکبار ہو جائے گا۔ میں آپ کی خدمت میں صرف اور صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ رونے کے لیے وہی کافی ہے۔ مختار جب انتقام خون حسین ابن علی لے رہے تھے، ایک ظالم پکڑ کے آیا، اس کا نام تھا اسحاق ابن اشش۔ مختار کے غلام نے جیسے ہی شکنجہ چھوڑا، ایک مرتبہ مختار نے کہا کہ یہ بتا تو نے کربلا میں کون کون سے ظلم کیے؟ اسحاق کہتا یہ اسحاق کون ہے؟ یہ اسحاق محمد ابن اشش کا بھائی، چھوٹا بنت اشش کا بھائی، اشش کا بیٹا۔ یہ اس گھرانے سے اس کا تعلق ہے جو دشمن اہل بیت، پکا دشمن اہل بیت۔ کہا کہ یہ بتا کربلا میں تو نے کون کون سے ظلم کیے؟ ایک مرتبہ اسحاق کہتا ہے مختار میں نے کربلا میں یوں تو بہت سے ظلم کیے۔ مختار کہتے نہیں مجھے وہ ظلم بتا کہ جس سے تیرا دل بھی ہلا ہو، جس سے تیرا دل بھی مسیحا ہو۔ کہا مختار نہ پوچھ، میں لشکر یزید کا سپاہی ہوں، تو حسین کا چاہنے والا ہے۔ ارے مختار برداشت نہ کر پائے گا، مختار مر جائے گا۔ کہا نہیں ظالم بتانا پڑے گا۔ ایک مرتبہ اسحاق کہتا ہے مختار مجھے معاف کر تو میں بتاؤں۔ عزیزوں سنو گے جملہ، مختار کہتے کربلا کے میدان میں اگر میرا باپ بھی گیا ہوتا تو میں معاف نہ کرتا، ظالم تجھے بتانا پڑے گا۔ ایک مرتبہ اسحاق کہتا مختار اگر سننا چاہتے ہو تو سنو، اپنے کلیجوں کو سنبھالو۔ ایک مرتبہ مختار نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کلیجوں کو سنبھالا، کہا ظالم بیان کر۔ تو کہتا ہے مختار جب حسین کا گلا کٹ گیا، جب خیام حسینی میں آگ لگا دی گئی تو ابھی خیام حسینی میں ہم خیام حسینی کو لوٹ کے واپس ہی آ رہے تھے، اتنے میں عمر ساتھ مجھ سے کہتا ہے کہ کہیں واپس نہ جانا، اپنے گھوڑے پلٹانا نہیں، تو ایک کام کر 12 تندرست گھوڑے منتخب کر۔ میں نے اسحاق کہتا ہے میں نے عاجزی سے پوچھا اب 12 تندرست گھوڑے کی؟ کہا کہ تیری سرگردگی میں حسین کی لاش پامال ہوگی۔ یہ کون حسین ہے؟ یہ وہی حسین ہے نا کہ جس کے لیے میر انیس نے کہا غربت نے مجھ کو لوٹ لیا با مصیبتہ، تم نیز سہیل کا زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ یعنی کہ حسین کے زخموں پر، حسین کے لاش پر اتنے زخم پہلے ہی سے تھے۔ یہ کہتا ہے کہ تیری سرگردگی میں حسین کی لاش پامال ہوگی۔ اسحاق کہتا ہے میں نے 12 تندرست گھوڑے منتخب کیے اور منتخب کرنے کے بعد ان کے پیروں میں نئی لوہے کی نال ٹھوکی اور ٹھوکنے کے بعد میں میدان کربلا میں حسین کے لاشی کے قریب آیا۔ حسین کا ہاتھ اب ان کے سینے پر تھا۔ ارباب ادب صاحب اولاد کا مجمع ہے، دیکھیے ایک باپ اپنی بیٹی کو کیسے سلاتا ہے وہ آپ جانیے اور یہ جملہ جانے۔ حسین اسحاق کہتا ہے کہ حسین کا ہاتھ ان کے سینے پر تھا، میں گھوڑے دوڑا رہا تھا، دائیں جانب کے گھوڑے بائیں جانب کو، بائیں جانب کے گھوڑے دائیں جانب کو۔ اسی اثنا میں مجھے ایک بیوی کے رونے کی آواز آئی۔ اب جو میں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ جلے ہوئے خیام سے کوئی طویل القامت بیوی ہے کہ جو عمر سعد سے کہہ رہی ہے اے عمر سعد میرے ماجائے کا لاشا پامال ہو رہا ہے، میرے ماجائے کا لاشا پامال ہو رہا ہے، بچا لے۔ عمر سعد میں جب کوئی توجہ نہ دی تو ایک مرتبہ وہی بیوی نجل کا روح کر کے کہتی ہے اے بابا حلال مشکلات میرے ماجائے کا لاشا پامال ہو رہا ہے، بچا لے۔ ایک مرتبہ اسحاق کہتا ہے اس بیوی کو نہ جانے کیا ہوا، ایک مرتبہ وہ جنگل کا روح کر کے کہتی ہے کہ اے ابو الحارث، اے ابو الحارث۔ اسحاق کہتا ہے مختار میں سمجھ نہ پایا لشکر حسین میں نہ حسین ہے، نہ قاسم ہے، نہ محمد ہے، نہ علی اکبر ہے، آخر یہ بیوی کسے ندا دے رہی ہے؟ یہ
बीबी किसे सगा दे रही है। इतने में मैंने देखा कि एक जंगल से एक शेर नर निकला, सैयदा ज़ैनब के कदमों पे सर रखा। एक मर्तबा बीबी ने कहा, ऐ अबुल हारिस, जाके मेरे माजाए का लाशा पामाल हो रहा है, बचा ले। इसहाक कहता है कि वो शेर नर हम पे झपटा, हम घोड़े लेके भागे। ज़ैनब ने दस्ते दुआ बुलंद किया, खुदा बंदा तेरा लाख लाख शुक्रिया, मेरे माजाए का लाशा ऐसे आलम में बचा कि जिस्म के हड्डी और गोश्त अलग अलग हो चुके थे। हाँ बाबे आगा, उसी हुसैन मज़लूम का ताबूत आ रहा है, उसी हुसैन गरीब का ताबूत आ रहा है। वो हुसैन जो गरीबुल वतन है, जो गरीबुल कयास है। और बाबे आगा, आप शब आशूर की ये रवायत सारे मकातिल में, सारे महफिल में ये रवायत मिलेगी। आइए मसाइल सुनते जाइए और ज़ियारत करते जाइए। और बाबे आगा, शब आशूर हुसैन की लाश पामाल हो चुकी। अरबाब अज़ा मक़बल में मिलता है कि कोई हुसैन का मामा लेके गया, कोई हुसैन का कुर्ता लेके गया, कोई हुसैन का कमर का पट्टा लेके गया। रात जब ज़्यादा हो गई तो एक सालिम जिसका नाम तारीख ने बताया जमाल मनीन जमाल, ये हुसैन के लाशे के करीब आया। हुसैन की लाश को बड़े गौर से देखता है तो क्या देखता है, न सर पे अमामा है, न कमर में पट्टा है, न पैर न कुर्ता है। एक मरतबा इसने देखा तो क्या देखा, हुसैन की उंगलियों में एक अंगूठी चमक रही है। जालिम आगे बढ़ा, अंगूठी को उतारना चाहा, लेकिन अंगूठी न उतरी। जब अंगूठी न उतरी तो अरबाब अज़ा इस जालिम ने एक पत्थर लिया, एक टूटा हुआ नेज़ा लिया, हुसैन की उंगली को कटा कर दिया। जैसे ही हुसैन की उंगली को कटा किया, अरे जंगल से फातिमा ज़हरा की आवाज आई, ए जम्माल, अरे मेरा लाल, बाद शहादत भी जुल्म की इंतहा न रही। हाँ अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल हुसैन। हार बाबे अज़ा, अब वो शबी आ रही है जिस पे इमाम हुसैन सवार हो के आखिरी मर्तबा गए थे और यही कहा था, है उस पे बावफा आखिरी ज़हमत है मुझे मैदान करबला तक पहुंचा दे, तो मुझे मैदान करबला तक पहुंचा दे। हार बाबे अज़ा, मेरे नाना की सवारी आखिरी ज़हमत है। सवार हो के गए। इमाम मौला बाकिर से किसी ने सवाल किया कि जब मौला हुसैन की शहादत हो गई तो ये जुलजना मौला हुसैन के गिर्द चक्कर लगा रहा था और जुलजना कुछ कह रहा था। तो एक मरतबा इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा कि वो क्या कह रहा था मालूम है? कान नहीं आता वो क्या कह रहा था? कहा कि मौला ने कहा कि वो कह रहा था कि बाए हो सुन्नत पर जिसने नबी के नवासे को खत्म कर दिया। हाँ अरबाब अज़ा, फिर उसके बाद एक सवाल और हुआ। मौला उसके बाद जुलजना फिर तवाफ कर रहा था और तवाफ करते करते वो कुछ कह रहा था। एक मरतबा जब मौला से ये सवाल हुआ तो मौला ने कहा कि वो तवाफ करते करते यही कह रहा था, आका किसी भी सूरत आप मेरी पुष्प पर सवार हो जाए, मैं इतनी दूर लेके चला जाऊंगा आपको कि कोई तीर आपके जिस्म पर नहीं लग पाएगा। अजरुकुम मिनल्लाह, उसी जुलजना की शबी आपके सामने आ रही है। एक मरतबा मेरे मौला ने कहा कि जुलजना बस तू ख्याल में लगे पहुंचा दे कि अब मेरी शहादत वाक़ई हो जाएगी। एक मरतबा जुलजना ने हुसैन के बहते हुए लहू पे अपनी पेशानी को रंगीन किया और रंगीन करने के बाद क़याम हुसैनी की जानिब जुलजना गया। जैसे ही जुलजना जब आता था तो बीवियां समझ जाती थी कि अब हुसैन आ रहे हैं। अब भी जो जुलजना आया, जैसे ही बीवी निकली तो देखती है क्या देखती है कि जुलजना की पुष्ट खाली है। एक मरतबा इमाम ज़माना ज़ियारत नाहिया में सलाम करते हैं कि सलाम हो उन बीवियों पर कि जिसने मुंह पे तमाचे मारे, सलाम हो उन बीवियों पर जिन्होंने मुंह का मातम किया, मुंह पे मातम किया। जैसे ही जुलजना की पुष्ट खाली देखी तो रवायत कहती है
کے سب نے